हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में और चौक इंडस्टर एकेडमी पर सबका खैर मकदम और इस्तकबाल है। ये मॉक टेस्ट जो है ये जो है तकरीबन 18वां या 19वां है। ये जो मॉक टेस्ट है वो सीयूटी पीजी वाले के लिए है, यूजी वाले के लिए भी है, और अगर कोई डीएसएसबी या मतलब दीगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अहम है। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के हम शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, नई दुनिया को सलाम किस शायर का शेरी मजमुआ है? जोश मलिहाबादी, इब्न इंशा, अली सरदार जाफ़री, मखदूम मुहियुद्दीन। इसका सही जवाब है अली सरदार जाफ़री। अगला सवाल है, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त किस तरह की शायरी के लिए मशहूर है? खमरियात, कौमी व वतनी शायरी, मज़ाहिया शायरी, बच्चों के लिए शायरी। तो इसका सही जवाब है कि जो चकबस्त है वो कौमी व वतनी शायरी के लिए क्या है, मशहूर है। अगर हम बात कर ले मज़ाहिया शायरी के लिए तो ये है अकबर इलाहाबादी। कौन है? अकबर इलाहाबादी। बच्चों के लिए तो इस्माइल मेरठी। अगला सवाल देखते हैं। क्या 3 नंबर में सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल, क्या अल हिलाल कहाँ से निकलता था? कलकत्ता, मुंबई, भोपाल या फिर दिल्ली से? इसका सही जवाब है कलकत्ता से। अगला सवाल है, कसीदे का वो हिस्सा जिससे कसीदे की इब्तिदा होती है क्या कहलाता है? चेहरा, तशबीब, गुरेज, सरापा। तो आप याद करें कि उसका जो स्टार्टिंग इब्तिदा है वो है तशबीब। तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दा और दुआ। ये मतलब एक तसलसल है, एक के बाद दिगर है। अगला सवाल है, निहाल चंद लाहौरी का ताल्लुक़ किस इदारे से था? दारुत तर्जमा हैदराबाद, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, नवल किशोर प्रेस। तो ये बहुत ही आसान सवाल के इसका सही जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? इहाम, तजाहुल आरिफाना, मरातुन नज़ीर। तो इसका जो सही जवाब है वो है तजाहुल आरिफाना। क्या है? तजाहुल आरिफाना। अगला सवाल ये, मुरव्वजा मरसिया के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? 4, 5, 2, 6 या फिर 2? तो इसका जो सही जवाब है वो है 6। क्या? 6। अगला सवाल है, नज़म की उस हैयत को क्या कहते हैं जिसमें वज़न तो हो मगर कवाफ़ी का एहतमाम न किया गया हो? नज़म तो हो मगर कवाफ़ी का एहतमाम न किया गया हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नज़्म मुअर्रा। क्या बोलते हैं? नज़्म मुअर्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आब हयात को किस सिन्फ में रखा जा सकता है? खुद नविश्त, शेरी मजमुआ, तारीख़ तस्करा, सवानिह। तो इसको हम तारीख़ व तस्करा में शुमार कर सकते हैं। यानी इसका जो ताल्लुक़ है वो है तारीख़ व तस्करा। ये खुद नविश्त भी नहीं है, शेरी मजमुआ भी नहीं है और सवानिह उमरी भी नहीं है। अगला सवाल है, 10 नंबर में शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? शेरुल अजम क्या पूछा जा रहा है? शेरुल अजम अल्ताफ़ हुसैन हाली, अज़मतुल्लाह ख़ान, सैयद सुलेमान नदवी, शिबली नोमानी। तो इसका जो सही जवाब है वो है शिबली नोमानी। क्या है? शिबली नोमानी। अगला सवाल है, गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी, कलीमुद्दीन अहमद, जोश मली आबादी, अज़मतुल्लाह ख़ान। नीम वहशी सिनफ़े सुखन क्या कहा गया है? नीम वहशी। तो इसका जो सही जवाब है वो है कलीमुद्दीन अहमद। अज़मतुल्लाह ख़ान की बात कर ले तो ये कहते हैं कि गज़ल की गर्दन को बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि गज़ल जो है ये उर्दू शायरी की आबरू है। ठीक है। अगला सवाल है, रिसाला दिलगुदाज के बानी का नाम क्या है? प्रेमचंद, राशिदुल खैरी, इस्माइल मेरठी, अब्दुल हलीम शरर। ये सवाल बहुत ही अहम है और हर बार पूछा जाता है, तो इसका जवाब है अब्दुल हलीम शरर। अगला सवाल है, सेपारा दिल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सेपारा दिल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी, नियाज़ फ़तेहपुरी, अख्तर अंसारी, मजनून गोरखपुरी। इसका जो सही जवाब है वो है ख्वाजा हसन निज़ामी।
اگلا سوال ہے سرخ سویرا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ سرخ سویرا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ نون میم راشد یعنی نظر محمد، مخدوم محی الدین جوشم علی آبادی، مجنون گورکھپوری، اس کا صحیح جواب ہے مخدوم محی الدین۔ اگلا سوال ہے غزل کی امتیازی خصوصیات کیا ہے؟ وضاحت و صراحت، رمز و کنایہ، بلند آہنگی، محاکات نگاری۔ غزل کی امتزازی خصوصیات، تو یہ جو ہے آپ ان کی خصوصیات کو پڑھیں گے تو رمز و کنایہ، غنائیت وغیرہ وغیرہ ملیں گے آپ کو۔ اگلا سوال ہے مثنوی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ قصہ بے نظیر، قصہ حیدر محل، قصہ گل بکاولی، قصہ چندر بدن مہار۔ 16 کا آپ لوگ بتائیں تو اس کا جو صحیح جواب ہے کہ اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے قصہ گل بکاولی۔ کیا ہے؟ گل بکاولی۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے تاثراتی نقاد کون ہے؟ تاثراتی نقاد کون ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے محمد حسن عسکری۔ کیا ہے؟ محمد حسن عسکری۔ اگلا سوال کہ مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ معین الدین احمد، محی الدین احمد، خیر الدین، نسیم الدین۔ تو اس کا صحیح جواب ہے محی الدین احمد۔ ابوالکلام آزاد کی بات کر لیں تو یہ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ ان کی بہت ساری کتابیں، غبار خاطر، الہلال، البلاغ وغیرہ وغیرہ۔ اگلا سوال ہے ان میں سے ترقی پسند نقاد کون ہے؟ مجاز، ممتاز حسین، اختر الایمان یا پھر منٹو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ممتاز حسین۔ کیا ہے؟ ممتاز حسین، بی آپشن۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر ہے؟ مصحفی، داغ، حالی، غالب؟ تو ہم ایک نظر دوڑا لیں تو یہ جو داغ ہے یہ دہلی کے ہیں، غالب بھی دہلی کے، حالی بھی دہلی کے ہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ مصحفی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مصحفی۔ اگلا سوال ہے فوق الفطر، فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں سے کس میں ہوتے ہیں؟ داستان، ڈرامہ، ناول، افسانہ؟ اس کا صحیح جواب ہے داستان ہے، آپ کو سب پتہ ہے۔ اگلا سوال یہ فیض کے مجموعہ کلام کا نام نقش فریادی کس شاعر کے شعر سے لیا گیا ہے؟ جوش، اقبال، غالب، میر؟ اس کا صحیح جواب ہے غالب۔ کیا ہے؟ غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اگلا سوال ہے پریم چند کے سب سے مشہور افسانے کا نام بتائیے۔ ٹھاکر کا کنواں، زادرا، کفن، قاتل کی ماں؟ سب سے مشہور جو افسانہ ان کا ہے، آخر اگر افسانہ کی بات کر لیں تو یہ افسانے کا مجموعہ ہے زادرا، اور ٹھاکر بھی ہے، قاتل کی ماں، لیکن جو سب سے مشہور ہے وہ ہے کفن۔ کیا ہے؟ کفن۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا کس زبان سے بتائی ہے؟ برج بھاشا، کھڑی بولی، ہریانوی، دکنی؟ محمد حسین آزاد۔ کیا؟ محمد حسین آزاد۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ برج بھاشا، کھڑی بولی کے بارے میں اگر بات کر لیں تو یہ ہے کیا کہتے ہیں جن کا مقدمہ نہیں مقدمہ تاریخ زبان اردو ہے، انہی کا یہ قول دکنی، یہ بھی آپ جانتے ہیں، ہریانوی بھی آپ کو معلوم ہے۔ یہ آب حیات میں اس کا بیان ہے، کس میں؟ آب حیات۔ آب حیات 1880 میں کیا ہوا تھا؟ شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے ان نظموں میں سے کس کا تعلق جنگ آزادی سے؟ ان نظموں میں سے کس کا تعلق جنگ آزادی سے؟ گل، رنگین، تنہائی، رقاصہ، شکست زندہ کا خواب؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ شکست زندہ کا خواب۔ کیا ہے؟ شکست زندہ خواب۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو رقاصہ ہے، تنہائی ہے، گل رنگین ہے، شکست زندہ ہے، یہ کس کا نظم ہے؟ اگلا سوال ہے مہر نگار کس داستان کا کردار ہے؟ باغ و بہار، فسانہ عجائب، سبرس، نو طرز مرصع؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے فسانہ عجائب۔ کیا ہے؟ فسانہ عجائب۔ اگلا سوال ہے رومانی نثر نگاری میں کس کو امتیاز حاصل ہے؟ نیاز فتح پوری، اکبر الہ آبادی، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی؟ رومانی نثر نگاری میں کیا؟ رومانی۔ تو اس میں جو ہے رومانی یہ ہے نیاز فتح پوری۔ یہ جو پطرس ہے یہ طنز و مزاح ہے،
اکبر بھی مزاح کے شاعر کے، رشید بھی وہی ہیں۔ اگلا سوال ہے، جدیدیت پر سب سے زیادہ کس فلسفے کا اثر ہے؟ اشتراکیت، رومانیت، وجودیت، نفسیات؟ اس کا صحیح جواب ہے وجودیت۔ کیا ہے؟ وجودیت۔ اگلا سوال ہے، کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، یہ کس شعر کا شاعر ہے؟ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ مومن، غالب، ذوق، میر؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ میر تقی میر۔ کیا ہے؟ میر تقی میر۔ اگلا سوال ہے، حیاتی جاوید میں کس شخص کی سوانح لکھی گئی ہے؟ شبلی، سر سید، مولوی نذیر احمد، الطاف حسین حالی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سر سید۔ کس نے لکھا ہے؟ تو الطاف حسین حالی۔ کب لکھا ہے؟ تو 1901۔ اگلا سوال ہے، نظم آوارہ کس شاعر نے لکھی ہے؟ مجاز، جوش، علی سردار جعفری یا پھر فیض احمد فیض؟ نظم آوارہ، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ مجاز، اسرار الحق مجاز۔ آگے دیکھتے ہیں، ترقی پسند تحریک پر کس فلسفے کا اثر ہے؟ رومانیت، وجودیت، اشتراکیت، مظہریت؟ اس کا معلوم ہے یہ ہے اشتراکیت۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل شعراء میں جدیدیت کی بہترین نمائندگی کون کرتا ہے؟ شہریار، محمود سعیدی، جوش ملی آبادی، فراق گورکھ پوری؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ شہریار۔ کیا ہے؟ شہریار خان۔ اگلا سوال ہے، مصور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ یگانہ چنگیزی، راشد الخیری، میر تقی میر، فانی بدایونی؟ مصور غم، تو یہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ راشد الخیری کو۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ سید محمد عقیل، خورشید الاسلام، مسعود حسین خان، عالم السرور؟ اس کا صحیح جواب ہے مسعود حسین خان۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے، مندرجہ ذیل ناولوں میں قرۃ العین حیدر کی تصنیف کون سی؟ سیتا ہرن، ایک چادر میلی سی، راجہ گدھ، زدی؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سیتا ہرن۔ کیا ہے؟ سیتا ہرن۔ زدی یہ عصمت چغتائی کا ہے۔ کس کا؟ عصمت چغتائی کا، ایک چادر میلی راجندر سنگھ بیدی کا۔ اگلا سوال، یہ جدید نظم کا باقاعدہ آغاز کس سن میں ہوا؟ 1874، 75، 93 یا پھر 2؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 1893۔ کیا ہے؟ جدید نظم کا 1893۔ اگلا سوال ہے، جس سے کسی چیز کی تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ، مشبہ بھی، وجہ مشبہ، حرف تشبیہ؟ اس کا صحیح جواب ہے مشبہ بھی۔ آگے سوال کے، چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ، غیاث احمد گدی، خواجہ حسن نظامی، مشتاق احمد یوسفی؟ اس کا صحیح جواب ہے مشتاق احمد یوسفی۔ اگلا سوال، ان میں سے رشید احمد صدیقی کی تصنیف کون سی ہے؟ زیر گذشت، خاکم بدہن، گنج ہائے گرام آیا، آب غم؟ رشید احمد صدیقی۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے گنج ہائے گرام آیا۔ کیا ہے؟ گنج ہائے گرام آیا۔ اس کا صحیح جواب ہے خاکم بدہن، آب غم، زیر گذشت۔ یہ جو ہے کس کا ہے؟ تو یہ ہے مشتاق احمد یوسفی کا۔ مشتاق احمد یوسفی کا۔ کس کا ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کا۔ تو یہ آگے بھی دیکھ ہی لیتے ہیں یا پھر رہنے دیتے ہیں اتنا ہی۔ یہ چند سوالات تھے، امید ہے کہ یہ آپ کی امتحان کو لے کر فائدہ مند اور معاون ثابت ہو۔ یہ 40 سوالات تھے۔ اب آپ اپنا انالیسس کیجئے کہ آپ کا ان 40 سوالات میں سے کتنے جواب صحیح ہوئے ہیں اور کتنے غلط ہوئے ہیں۔ جو غلط ہوئے ہیں اس کو کاپی پر نوٹ کریں، اور آئندہ جب وہی سوال آئے پھر اس کو آپ دیکھیے اور چیک کیجئے، لگائیے۔ اگر وہ صحیح ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ آپ کی تیاری آگے بڑھ رہی ہے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلے موک ٹیسٹ میں۔ شکریہ، السلام علیکم۔